السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیہ کی چھٹی جماعت کی اسلامیہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیت کا ہم سیکنڈ چیپٹر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پہلا چیپٹر کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اور آج ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے جی اذان، فضیلت و اہمیت۔ ہمارا سیکنڈ ہے جی اذان، فضیلت و اہمیت۔ فرسٹ والا تھا اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اس کے ہم آپ کو نوٹس بھی دیے گئے ہیں، جو کہ آپ کو ایز اے ہوم ورک ٹاسک تھا، جو کہ آپ نے کاپیز پہ کرنا تھا۔ آپ کا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اذان، فضیلت و ایمان۔ ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے تو عمر بھر روزانہ 5 مرتبہ اذان کے الفاظ سنتا ہے۔ یہ اذان کیا ہے؟ اذان ایک اعلان کا نام ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی اور بڑائی کی یاد دلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعتراف کرواتا ہے۔ یہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے، اور مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اذان مسلمان آبادی کی نشانی ہے، یعنی کہ آپ نے جب دیکھا ہوگا ہماری دنیا میں ایک مسلمان گھرانے میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جو ہمارے کوئی بزرگ، جو بڑے، جو دادا یا فادر یا کوئی بھائی ایسا ہے تو اس کے کان میں کیا دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو ایز اے مسلمان کے لیے مسلمان سب سے پہلے اپنے بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس میں آپ دادا بھی دے سکتے ہیں، بھائی بھی دے سکتا ہے، فادر بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اس کو 5 وقت کی نماز کے الفاظ سننے کی عادت ہوتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان ایک اعلان کا نام ہے جو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف نماز ادا کرو اور فلاح پاؤ۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک بتانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی یاد دلاتی ہے نماز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعتراف کرواتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی گواہی ہونے کی، یہ ایک اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے، اور مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اذان مسلمان کی عبادت کی نشانی۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے گھر ہوں گے یا کالونیز ہوں گے، سوسائٹیز ہوں گی، وہاں جہاں پہ مسجد ہوگی تو وہ کیا آپ کو احساس ہوگا وہاں پہ کہ وہ مسلمانوں کی آبادی کی نشانی ہے اذان، کہ جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نماز فرض ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس باجماعت نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا، بلکہ نماز کے اوقات کو دیکھتے ہوئے مسلمان خود ہی جمع ہو جایا کرتے۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی نماز کی ابتدا ہوئی تھی، کہ ان کے پاس بلانے کا کوئی باجماعت بلانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی اس ٹائم ایسا کوئی اسپیکرز نہیں تھے، ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ ان کو نماز کے اوقات کو دیکھتے مسلمان جیسے وہ دیکھتے تھے کہ سورج کے اکارڈنگ کہ دن مغرب ہونے والی، سورج چڑھ رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس پراپر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ مقرر کیا جائے، تو بعد نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ایک گھنٹہ بجایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ چرچ میں جو باہر کے اندر ایک بیل ہوتی ہے، اس کو بجایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید ہم ایسا کریں گے تاکہ جب اذان کا ٹائم، جب نماز کا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے 1 گھنٹہ بجا دیا جائیں، اور بعض نے یہودیوں کی طرح ایک بغل بنا لیں، یعنی کہ وہ ایک لمبا سا وہ باجا کی طرح ہوتا ہے جو ہم بجاتے ہیں، تو یعنی کہ یہ بتایا جائے کہ اذان کا ٹائم جو نماز کا ٹائم ہوگا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں اذان کے کلمات سکھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آدمی مقرر کر دیتے ہیں جو نماز کے وقت پکار دیا کرے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں اذان دینے کا طریقہ بتایا اور اذان دینے کی ہدایت فرمائی۔ یہ اذان کے الفاظ، ان کا مفہوم الفاظ ہے جی اللہ اکبر 4 مرتبہ آتا ہے جی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح 2 مرتبہ آؤ فلاح کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر 2 مرتبہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فجر کی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اہمیت اور فضیلت، اذان کے دلنشین الفاظ اور مسلمان کے لیے رب کائنات کی طرف سے بلاوا ہے۔ وہ مالک اپنے دربار میں 5 وقت ہر خاص عوام کو بلاتا ہے اور کسی رکاوٹ کے بغیر ملاقات کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں جی، نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کا رابطہ۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان کا رابطے کو مضبوط کرتی ہے، اور وہ اپنے بارگاہ الہی میں ہر بندے کو عام و خاص سب کو بلاتا ہے اور اسے ملاقات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رب کائنات کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور دونوں جہاں کی کامیابی سمیٹتے ہیں۔ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑائی کا ایک اعلان ہے، فلاح و نجات کی کنجی یعنی نماز کی طرف بلاوا ہے۔ اذان کے الفاظ کی گونج بلاؤں کو دور کرنے والی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ دی جانے والی اذان غفلت و کوتاہی سے نجات دینے والی ہے۔ بار بار اذان سننے سے ایمان تازہ رہتا ہے۔
اذان معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اذان کامیابی کے راستے کا بلاوا ہے جسے مسلسل سننے کے بعد قدم اس راستے کی طرف خود بخود گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اذان دینے والے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، جو ہمارے اکثر مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں مسجد میں، ہم نے دیکھا ہوگا انہیں کیا کہتے ہیں، جو نماز دیتا ہے مسجد میں جا کے انہیں کیا کہتے ہیں، مؤذن اذان دینا شروع کرتے ہیں، خاموشی اختیار کریں اور صرف وہ کلمات کہیں جو جواب اذان میں کہلاتے ہیں۔ مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین کردار کا مالک ہو، خوش الحان ہو، آواز بلند ہو، نماز کے اوقات سے بھی آگاہ ہو۔ مؤذن کو چاہیے کہ صاف ستھرا لباس پہنے، یعنی جو نماز دینے والا مؤذن کون ہے جی، نماز دینے والا، پہن کر وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کرے، اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کانوں میں ڈالے اور اونچی آواز میں ان الفاظ کے اذان کے الفاظ ادا کریں، ان کی ادائیگی ٹھہر ٹھہر کر کرے اور حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے گردن دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے گردن بائیں طرف پھیرے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھیں۔ جب اذان کی آواز آئے تو دنیاوی باتیں روک دینی چاہیے، یعنی جو ہم جیسے اب اللہ اکبر نماز کی آواز آتی ہے تو وہ جو اگر گھر میں ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں یا ہم باتیں کر رہے ہیں کوئی کام ہے تو ہم لوگوں کو وہ باتیں روک دینی چاہیے، خاموشی سے اذان کو سننی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے یعنی جو الفاظ مؤذن نے کہے ہیں وہ دہراتے جائیں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ وہ جواب ہیں، یہ وہ چیز ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم مؤذن کی نماز کے جواب میں اس کو جواب دیتے ہیں سننے کے بعد۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت برتا کے الفاظ کہنے چاہیے، تمام کام چھوڑ کر وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز سننے کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کرنا ہر حال میں لازمی ہے۔ ارشاد نبوی ہے جی، اذان کی آواز سن کر شیطان حیبت زدہ ہو کر بدحواسی کے عالم میں بھاگتا جاتا ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی وہاں تک تمام خشک و تر چیزیں اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں۔ اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سب لوگوں سے بلند ہوں گی۔ اذان و قامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو شخص 7 سال تک کہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نماز تھی کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، نماز کا سارا مفہوم بتایا گیا، اس کی ابتدا کیسی ہوئی، نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز ہمیں 5 جگہ ادا کرنی چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دنیا کا کام چھوڑ دینا چاہیے نماز ادا کرتے وقت۔ ہم اس کے چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا اذان کا چیپٹر ہے جی، اذان فضیلت اور اہمیت۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ اذان کسے کہتے ہیں، اس کی ابتدا کیوں اور کیسے ہوئی؟ اذان ایک اعلان کا نام ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ودانیت کے برائی اور بڑائی کی یاد دلاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ مقرر کیا جائے، تو بعد میں مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح 1 گھنٹہ بجایا جائے یا یہودیوں کی طرح 1 بغل بجایا جائے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں اذان کی کلمات سکھا رہا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی تجویز پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کے نے اذان دینے کا طریقہ بتایا اور اذان دینے کی ہدایت فرمائی۔ کویشچن نمبر 2، اذان کی اہمیت اور فضیلت پر مضمون لکھیے۔ اذان کے دلنشین الفاظ مسلمان کے لیے رب کائنات کی طرف سے بلاوا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ دی جانے والی اذان غفلت و کوتاہی سے نجات دینے والی ہے۔ بار بار اذان سننے سے ایمان تازہ رہتا ہے۔ اذان معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اذان کامیابی کے راستے کا بلاوا ہے جسے مسلسل سننے کے بعد قدم ہی راستے کی طرف خود بخود گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اذان اور اذان دینے والے کو بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ ہمارے تفصیلی لانگ سوال تھے، سارے لمبے تفصیلی سوال تھے۔ اب ہم آئیں گے شارٹ سوال، یہ اسی کا پارٹ ہے جی، یہ ہم اس کی سوال کی طرف جائیں گے۔ اذان فضیلت کی اہمیت، مختصر سوالات کے جی وہ ہمارے تفصیلی سوالات ہیں، یہ ہمارے مختصر سوالات ہیں۔ نبی کریم نے اذان کو اسلام کی بڑی نشانی کیوں قرار دیا؟ نبی کریم کے رسول اللہ ہونے کا اعتراف کرواتا ہے، یہ اللہ نے ایک ہونے کی گواہی ہے۔ مسلمانوں کو نماز پر بلانے کی دعوت ہے۔ اذان مسلمان آبادی کی نشانی ہے۔ اذان سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اذان کی آواز دنیاوی باتیں روک دینی چاہیے اور اذان سننے کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ مؤذن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مؤذن ہونے کے ضروری کا بہترین کردار کا مالک ہو، خوش مزاج ہو، آواز بلند ہو اور نماز کے اوقات سے بھی آگاہ ہو۔ یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں اور یہ آپ کے تفصیلی سوالات ہیں۔ ان کو آپ نے کاپی اینڈ بک پہ بھی کام کرنا ہے اور آپ کا یہ ایز اے ہوم ورک ٹاسک ہے۔ جب آپ خیر سے واپس اسکول آئیں گے تو آپ کا کاپی ورک اور بک ورک دونوں چیک کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔